أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 67 نمبر صورت ہے سورۃ الملک. جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ 30واں سپارہ مکمل ہونے کے بعد اب انشاءاللہ 29واں سپارہ بالترتیب ترجمہ و تفسیر اس کا انشاءاللہ سامنے آئے گا. 29ویں سپارے کی یہ پہلی صورت ہے سورۃ الملک اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 67 نمبر صورت ہے. ہمارے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں 30 سپارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں اور یہ ترتیب قرآن کریم کی وہ ترتیب ہے جو ترتیب لوح محفوظ میں ہے. ایک ہے ترتیب نزولی، نازل ہونے کی ترتیب وہ الگ ہے. قرآن کریم جو نازل ہوا وہ تو پہلی جو آیات تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق کی آیات تھی، پھر یا ایھا المدثر، پھر اس کی بعد کامل مکمل سورۃ الفاتحہ. ترتیب نزولی الگ ہے، نازل ہونے کی ترتیب نزولی کہلاتی وہ الگ. اس لیے کہ یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جو صرف معلومات میں اضافے کے لیے پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد سمال کے اوپر رکھ دیا جائے. نہیں، یہ تو کتاب ہدایت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا وقت کی ضرورت کے اعتبار سے، اس کا ایک نظام تھا، لہٰذا ترتیب نزولی الگ. البتہ وہ ترتیب جو قرآن کریم کی ترتیب لوح محفوظ ہے اس کے مطابق یہ قرآن کریم ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ وحی کے لکھنے والے صحابہ کاتبین وحی سے فرمایا کرتے کہ ان آیات کو فلاں آیت سے کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھ لو.
یعنی جگہ مقرر بتاتے یہ آیت فلاں مقام پر آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبریل امین علیہ السلام کی بتایا ہوتا کہ ان آیات کا مقام یہ ہے، اس کی جگہ یہ ہے۔ کبھی پوری صورت نازل ہوتی تو فرماتے اس صورت کو اس صورت کے بعد اور اس صورت سے پہلے رکھا جائے۔ میں اس لیے وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن کریم میں جو قرآن کریم لکھا ہوا ہے یہ ترتیب لوح محفوظ کے مطابق جو ہمارے پاس موجود ہے۔ البتہ نازل ہوا ہے وہ نزول کی ترتیب الگ تھی، پہلے وہ آیتیں وہ صورتیں نازل ہوئیں جو سفر ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف، تو ان صورتوں ان آیتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اب چاہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی ہوں، ان آیتوں کو مدنی آیات کہا جاتا ہے، مدنی صورتیں، جبکہ وہ تو مقام مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی وضاحت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہاں اس کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک وجہ ہے، ابھی بتاتا ہوں کہ یہ پوری تفصیل ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ قرآن کریم ترتیب نزولی پر ہے، ترتیب لوح محفوظ پر ہمارے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری وضاحت فرمائی تھی کہ کس صورت کو کس آیت کو کہاں رکھا جائے۔ اب یہ جو سورۃ الملک کی ابتدائی 11 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اس صورت میں کل 30 آیات ہیں۔ اس صورت سے لے کر قرآن حکیم کی آخری صورت سورۃ الناس تک اکثر صورتیں سوائے چند ایک کی اکثر صورتیں وہ مکی ہیں، اکثر صورتیں مکی ہیں، اور اس سے پہلے پچھلا پارہ 28واں پارہ اس میں اکثر صورتیں مدنی ہیں۔ اس سے پہلے تو مکی صورتوں میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت اور دوزخ کے حالات ہیں، قبر اور حشر کے مناظر ہیں۔ یہ مکی صورتوں کے مضامین ہیں۔ مدنی صورتوں کے مضامین میں زیادہ تر اہل کتاب کا ذکر ہے، احکامات ہیں، حلال و حرام کے احکامات ہیں، جائز ناجائز کے احکامات ہیں، جہاد کے بارے میں بہت سے احکامات موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ کرام سے بھی منقول ہے کہ یہ ترتیب اس لیے رکھی گئی کہ پہلے وہ آیات اور وہ صورتیں سامنے رکھی جائیں کہ اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ کی معرفت، توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قبر حشر آخرت کا تذکرہ، اس کا فکر، جنت اور دوزخ کا یقین۔ جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو اب حکم حرام کا ہو تو ہر انسان بچے گا، حکم حلال کا ہو تو اس کو اختیار کریں گے، کوئی کام، کوئی فرض، کوئی چیز کر دی جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آگے دوڑیں، فکر پیدا، اندر ایمان کی سطح بلند ہوگی، ایمان کی روشنی بڑھ جائے گی، اس روشنی کے اندر ہر حکم پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو قرآن کریم اس ترتیب سے نازل کیا گیا کہ سننے والے، پڑھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں اور عملی زندگی میں اس کو لے کے آئیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ تو سورۃ الملک یہ مکی صورت ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے پہلے، مدینہ منورہ سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ نام اس صورت کا ہے الملک، اس لیے کہ پہلی آیت میں ہی اللہ پاک کا فرمان ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت عالی شان ہے، بہت بلند ہے، بڑی بابرکت ہے۔ یہ تبارکہ دونوں معنی ہیں اس کے، برکت والی ذات اور بڑی شان والی ذات ہے۔ الذی وہ، بیدہ جس کے قبضے میں ہے، الملک ساری کائنات کی بادشاہت۔ الملک کے معنی بادشاہت، ملک بادشاہ، ملک عربی زبان میں بادشاہ، ملک بادشاہت۔ تو یہ جو بادشاہت ہے اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں، وہ جو بادشاہ ہے وہ کسی ملک کا نہیں ہے،
وہ کسی بر اعظم کا نہیں ہے، وہ کسی زمین کے خطے کا نہیں ہے، اس کی بادشاہت کسی حدود کی پابند نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر، وہ تو ملک الملک، یہاں پہ لکھا ہے ساری بادشاہی ازل سے ابد تک پوری کائنات پر، ایک ایک مخلوق پر بادشاہت اسی کی ہے، وہ تنہا بادشاہ۔ تو الملک اس کے معنی ہے بادشاہت، اللہ رب العالمین کی وہ خاص صفت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ وہ اس کے پاس بادشاہت ہے اور وہ ملک ہے۔ ملک اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ملک بادشاہ، بادشاہ یعنی کیسا بادشاہ کہ اس کی بادشاہت ہواؤں پر، سمندروں پر، اس کی بادشاہت پہاڑوں میں، اس کی بادشاہت انسانوں پر، جنات پر، حیوانات پر، فرشتوں پر، غرض یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی بادشاہت ہے۔ ایسا بادشاہ اللہ رب العالمین کی اس صفت کو یہاں بیان کرنا ہے۔ تو جو پہلی آیت میں لفظ ملک ہے، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الملک۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت کے بہت سے فضائل منقول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی منقول ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم توجہ سے سنیں اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں۔ قرآن کریم سارا ہی عظیم ہے، لیکن بہت سی صورتوں اور آیتوں کے خاص فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں۔ سورۃ الملک کے بارے میں فرمایا ہی المنجیہ، یہ سورت نجات دینے والی ہے، ہی الواقیہ، یہ سورت بچانے والی ہے، ہی المانعہ، یہ سورت روکنے والی ہے۔ کس چیز سے بچانے والی؟ نجات دینے والی، روکنے والی۔ مفسرین نے فرمایا نجات دینے والی ہے عذاب قبر سے، بچانے والی ہے عذاب قبر سے۔ خاص تاثیر ہے اس سورت کے اندر کہ جو پہلا مرحلہ آنکھ بند ہوتے ہی قبر کا پیش آئے گا، جو اس سورت کی تلاوت اہتمام سے کرے گا، جو اس سورت کو سمجھے گا اور عمل کرے گا، اللہ پاک اس سورت کی برکت سے عذاب قبر سے نجات دلائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم المنجیۃ من عذاب القبر، یہ الفاظ بھی المنجیۃ من المانعہ المنجیہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے بچانے والی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب فرمان ہے، فرمایا کہ قرآن حکیم میں 30 آیات کی ایک سورت ایسی ہے، میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اور وہ سورہ تبارک الذی ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایسی صورت ہے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے، عمل کرنے والے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنے گی اور اس کو جنت میں داخل کر دے گی، اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ آپ کا فرمان اس صورت کے بارے میں، اور آپ کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مغرب سے عشاء کے درمیان، نماز مغرب کے بعد نماز عشاء سے پہلے ان دو صورتوں کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے۔ ایک تو سورۃ تبارک الذی سورۃ الملک، اور دوسری سورت 21ویں پارے میں سورۃ الف لام میم السجدہ، الف لام میم سجدہ۔ سورہ لقمان کے بعد یہ سورت ہے، سورۃ الاحزاب سے پہلے یہ درمیان میں سورہ الف لام میم سجدہ، اس سورت کو اہتمام سے پڑھتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہتمام فرمائیں، یہاں تک محدثین نے لکھا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے کہ صحابہ نے فرمایا کسی وفد کے آنے کی وجہ سے، کسی دینی مصروفیت کی وجہ سے اگر یہ سورت مغرب سے عشاء نہ پڑھ پاتے تو آپ عشاء کے بعد سونے سے پہلے ضرور پڑھتے، عشاء کے بعد سونے سے پہلے ضرور پڑھتے۔ تو بتائیے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اہتمام فرمائیں، جبکہ آپ تو جنتی ہیں۔ جنتی کیا، آپ تو کائنات کی ساری مخلوقات کے سردار ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر روزانہ صرف ایک آیت یاد کر لیں تو 30 دن میں 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔
اور یاد کرنے کا طریقہ گزشتہ کچھ دنوں عصر کے بعد کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی یاد کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. جو آیت یاد کریں اس کو نوافل میں پڑھیں. ابھی ہم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، 2 سنت 2 نفل میں پڑھ لیں ان آیتوں. مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھیں گے، اس میں پڑھیں. یہ صورت یاد ہو جائے تو تھوڑی تھوڑی ایک صفحہ آدھا صفحہ کر کے مغرب کے 4 نفل میں پڑھ لیں، 6 اوابین کے نفل میں پڑھ لیں، 2 نفل میں آدھی کر کے پڑھ لیں. ایسی پختہ ہو جائے گی انشاءاللہ کہ یہ معمول انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا. اور اس کی برکات اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمائیں. قرآن نور ہے، اس کی برکت دنیا میں محسوس ہوگی. اور پھر موت کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے قبر، میرے محترم دوستوں، بڑا ذریعہ اور سبب ہوگا اس مرحلے کی نجات اور کامیابی کا. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اب اس صورت کی بالترتیب ایک آیت، اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پہلے میں ترجمہ عرض کروں گا جو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں آسان ترجمہ قرآن میں کیا ہے، بہت سے احباب کے سامنے ہے. پہلے ترجمہ اس کا عرض کروں گا، اس کے بعد لفظی ترجمہ تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے. انشاءاللہ ہم سب یاد کریں گے اور جب پڑھیں گے، جب سنیں گے تو اس کا پورا مفہوم ذہن میں آئے گا اور قرآن حکیم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تبارک الذی، تبارک بڑی شان والا، بہت بلند، بڑی برکتوں والا. الذی وہ ذات ہے، بیدہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیدہی جس کے ہاتھ میں، ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں ہے ہمارے ہاتھوں کی طرح، بلکہ یہاں اللہ کی قدرت مراد ہے، اس کا غلبہ اور قبضہ مراد ہے. اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے. الملک، بادشاہت. میں نے عرض کیا یہ بادشاہت محدود نہیں ہے. جیسے دنیا میں یہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، اتنی مربع میل پر ان کی حکومت ہے، بڑے سے بڑے آئے. جناب ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں دنیا کے اندر جن کی حکومت آدھی دنیا پر، پونی دنیا پر، یعنی پوری روئے زمین کے 66% حصے پر انہوں نے حکومت کی. تہائی دنیا پر، 2/3. شاید کوئی ایسا ہو کہ پوری دنیا پہ حکومت کی ہو، لیکن یہ ساری حکومتیں بہت بے حیثیت ہیں. ان کی حکومتیں تھیں بھی تو زمین کے خطوں پر، کچھ انسانوں پر. یہ تو اس بادشاہ کا ذکر ہے جس کی بادشاہت پوری کائنات پر ہے. ہوائیں اس کا حکم مانتی ہیں، سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے، چاند اس کے حکم سے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، سمندر اس کے حکم سے چلتے ہیں، فرشتے اس کی بات مانتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف میں رہتا ہے. یہ تو انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ تمہارے پاس یہ امتحان کے لیے اختیار ہے، بھولنا نہیں کہ ایک بادشاہ موجود ہے، کائنات کو چلانے والی ایک ذات موجود ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ مکی صورتوں کا مضمون توحید، رسالت، موت کے بعد کی زندگی، جنت دوزخ کے حالات. مقصود کیا ہے کہ ایمان کی وہ کیفیت ہو کہ جب اتنی عظیم ذات ہے اس کا حکم نہ مانوں، اس کی نافرمانی کروں، میرا بنے گا کیا؟ یہ فکر پیدا ہو جائے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی، بڑی شان والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے بادشاہت ساری کائنات کی. وہوا، اور وہ، وہوا وا اور ہوا وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، شیء چیز، کل ہر، علی مانے پر، ہر چیز پر. کون سی چیز باقی رہ گئی؟ کوئی بھی نہیں، ہر چیز پر. قدیر، پوری طرح قدرت رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کیوں کیا. قدیر ذات ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگلی آیت
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ فرماتے ہیں جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا. یہ ترجمہ میں نے بامحاورہ اور جو جیسا کیا گیا ہے اس آسان ترجمہ قرآن میں اس کے مطابق کیا. اب لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو دیکھیے. الذی، وہ ذات جس کا ذکر پہلے ہوا کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. الذی، اس ذات نے، خلق، پیدا کیا. الذی، اس ذات نے، خلق، پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا؟ لی، تاکہ یبلوکم، تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے. لیبلوکم، تمہیں آزمائے. ایکم، تم میں سے کون، احسن، زیادہ خوبصورت اور بہتر، عمل کر کے آتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے جی؟ ہاں، ذرا توجہ فرمائیے گا تاکہ جو قرآن کریم کے فہم اور سمجھنے کا موقع ہے اس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم، تم میں سے کون ہے، احسن، جو زیادہ بہتر اور خوبصورت اور اچھا عمل کر کے آتا ہے. وہو، اور وہ ذات، العزیز، غالب، اقتدار کا مالک یعنی پورا غلبہ رکھنے والا. الغفور، بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا ہے. تفسیر سمجھیے. جس ذات کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اے انسانوں سمجھو اس نے پیدا کیا ہے موت و حیات کو. پیدا کیا ہے موت اور حیات کو. دونوں چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. موت بھی اللہ کی پیدا کردہ، زندگی بھی اللہ کی پیدا کردہ. تو معلوم ہوا کہ جب اس نے پیدا کیے تو قادر بھی وہی ہے. ساری کائنات مل کے کسی کو مارنا چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں مار سکتی. ساری کائنات مل کے کسی کو بچانا چاہے، اللہ مارنا چاہے نہیں بچا سکتے، کیونکہ موت و حیات تو اس نے پیدا کی ہے، انسانوں نے تھوڑے کی ہے. تو الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو پیدا کیا. یہاں پہلے موت کا ذکر کیا، زندگی کو بعد میں بیان کیا. مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، اگرچہ زندگی پہلے آتی ہے، موت بعد میں آتی ہے. پہلے تو یقین پیدا کیا کہ ہر زندہ شخص کو پتہ چلے کہ موت بھی ہے، یقینی چیز. نمبر 2 کہ اس موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں. اگر موت کو بھلا کے زندگی گزاریں گے زندگی ناکام ہو جائے گی. کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں موت سامنے رہنی چاہیے. اچھا، موت و حیات کا نظام کیوں ہے؟ دنیا میں لوگ آئے، پیدا ہوئے اور چلے گئے، بس وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. یہ جواب دیا تھا کافروں نے. ارے میاں صرف دنیا کی زندگی ہے، زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ اس طرح کر رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے بڑا مقصد. اللہ فرماتے بہت بڑا مقصد. اے انسانوں، تمہیں موت و حیات، انسانوں کی زندگی اور موت بہت بڑے مقصد کے لیے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. یہ زندگی ویسے ہی نہیں دی گئی، یہ زندگی عمل کے لیے دی گئی، اور اس میں یہ پرکھنا اور جانچنا مقصود ہے کہ حسن عمل کی دولت کس کے پاس ہے، اچھا عمل کون کرے گا. اب اچھا عمل کون کرے گا بھائی؟ جس کو موت کا یقین ہوگا، جس کو اللہ کی عظمت اور بادشاہت کا یقین ہوگا. جو اللہ کو بھلائے گا وہ اچھا عمل کر سکتا ہے؟ نہیں. جو موت کو بھلا دے اس کا عمل، وہ تو کہے گا دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آئے، کھاؤ پیو مزے کرو، ہے نا؟ نہیں. جو موت کو سامنے رکھے گا، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اس کا عمل خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. پھر فرمایا دیکھو عمل کے لیے جو تمہیں موقع دیا ہے یہ تھوڑا سا موقع ہے، تھوڑا سا اختیار ہے، اس سے دھوکے میں نہ پڑنا. اصل اختیار اب بھی اسی کے پاس ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ غالب. یہاں ترجمہ کیا مکمل اقتدار کا مالک،
سارا اقتدار آج بھی اسی کے پاس ہے. تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا، اس سے دھوکے میں نہ پڑنا. یہ امتحان کے لیے ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے. اپنی مرضی سے دیکھ لیا، آنکھیں بند کر لی، جو کھایا رک گئے، ہاتھ اٹھایا ہاتھ روک لیا. یہ اختیار امتحان کے لیے. مت سمجھنا تم بڑے اختیار والے ہو، تمہارا اختیار کچھ نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ ذات مکمل اقتدار کی مالک ہے. آج بھی غلبہ اسی کا ہے. عزیز مانے غالب، مقتدر. ذہن میں آیا پھر تو انسان بچ نہیں سکتا. جب اتنی غالب ذات ہے، ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، ہمارے پاس تو اب کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں. فوراً فرمایا غفور، بہت بخشنے والا. تم اس کی طرف لوٹ آؤ، تمہاری دنیا میں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. تب تک تم زندگی میں ہو، جب تک تمہیں اپنے عمل کو سنوارنے کا، اپنے عمل کو خوبصورت و حسین بنانے کا موقع باقی ہے. احسن و عملہ، یہ وقت باقی ہے جب تک تم زندگی میں ہو. کبھی مایوس نہ ہو اس ذات سے، اگرچہ مکمل غالب ہے، مقتدر ہے، قادر ہے، بادشاہ ہے، لیکن غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. اگر تم سچی توبہ کر کے اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ دوسری آیت ختم ہوئی. تیسری آیت دیکھیے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. یہ دو آیتیں آپس میں مفہوم کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہیں. دیکھیے، تبارک الذی خلق الموت، الذی خلق سبع سماوات، الذی وہ ذات. کیونکہ میرے محترم دوستوں، انسان اطاعت اس کی کرتا ہے جس کی پہچان ہوتی ہے. ذرا اہم بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. جس کی پہچان معرفت ہوتی ہے. پتہ ہے کون ہے؟ یہ پورے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. ان کا آرڈر پورے صوبے پہ چلتا ہے. پتہ ہے کون صاحب آئے؟ ڈائریکٹر جنرل، ڈی جی صاحب، پورے اس ادارے کے ڈائریکٹر. اب ہر ملازم فکر مند، کیونکہ اس کو پہچانتا ہے، اس کے مقام کو، اس کی حیثیت کو، اس کی طاقت کو، اس کے آرڈر کو پہچانتا ہے. قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کراتا ہے. تمہیں پتہ ہے کس کا حکم ہے؟ نماز. اس ذات کا جس کی یہ صفات ہیں. تمہیں پتہ ہے جھوٹ بولنے کو کس نے منع کیا ہے؟ اور جھوٹ بولو گے تو کس کی طرف سے لعنت آئے گی؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین. ظلم کرو گے تو کس کی طرف سے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ کی لعنت ہوگی. تو میرے محترم دوستوں، یہ الذی سے پھر اللہ پاک اپنا تعارف کرا رہے ہیں، کیونکہ وہ ذات خود غیب میں ہے، لیکن اس نے کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق پکارتی ہے. اس کو بنانے والی ایک ذات ہے، اس کو پہچانو، اس کے ذریعے سے اس تک پہنچ جاؤ. تو فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے. تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے. اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی، اور تم خدا کی پیدا کردہ ایک مخلوق یعنی آسمان میں کوئی فرق نہ پاؤ گے. یہ ہے ان دو آیتوں کا مفہوم. یعنی ایک مخلوق اللہ نے اس کو بیان فرمایا، وہ ہے آسمان، اور فرمایا کیسے بنایا ذرا دیکھو. ہر چھوٹا بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ دیہاتی شہر کا رہنے والا، کسی قوم قبیلے کا، کسی زمانے دور کا، وہ اس آیت سے اللہ کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ آسمان اسی طرح موجود ہے جب سے کائنات بنی. کیا فرمایا؟ اب لفظی ترجمہ دیکھیے. الذی وہ ذات ہے، وہ تبارک الذی بڑی عظمت والی ذات، جس کی بات بادشاہ، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، جو عزیز و غفور ہے. الذی وہ ذات جس نے خلقا پیدا کیا، خلقا پیدا کیا، بنایا، اس نے بنایا. سبع 7
سبع عربی زبان میں 7 کا عدد، سماوات آسمان، سماؤن کی جمع، سما ایک آسمان، سماوات بہت سارے، جس نے پیدا کیے 7 آسمان، طباقا اوپر تلے، یہ طبق در طبق، اس کو سمجھ جائیے، طباقر ایک کے بعد ایک، اس طرح آسمان، یعنی ایک آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی آیت صاف بتا رہی ہے کہ جیسے 6 آسمان اور ہیں، اس جیسے 6 آسمان اور ہیں، بڑا میڈیا پہ غلغلہ، بڑا شور و چرچا، میں نے تو لوگوں سے سنا، خود الحمدللہ دیکھا بھی نہیں، کہ جناب فلاں ملک تو چاند پہ پہنچ گیا، انہوں نے تو اپنے راکٹ فلاں جگہ پہنچا دیے، اور ہم اللہ رحم فرمائیں نہ قرآن کو سمجھیں نہ اللہ رب العالمین کی ذات سے کوئی تعلق ہو، ہم اسی غم میں مارے جا رہے ہیں کہ ہم تو بہت پیچھے رہ کے وہ چاند پہ پہنچ گئے۔ قرآن آپ کو کہاں پہنچا رہا ہے؟ دیکھیے چاند کیا ہے، کیا حیثیت ہے آسمان کی، اصل تو ان بنائی ہوئی چیزوں سے، فرمایا کہ مؤمن کی پہچان یہ ہے کہ عالم افلاک اس میں گم ہیں، وہ افلاک و عالم میں گم نہیں ہے، وہ چیزوں سے متاثر نہیں ہے، وہ تو چیزوں سے، چیزوں کے بنانے والے کی طرف پہنچتا ہے، وہ چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اور کافر کہ وہ افلاک میں گم ہے، وہ ان چیزوں کے اندر ہی الجھا رہتا ہے بیچارہ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ تو جو آسمان، کوئی آسمان تک نہیں پہنچ سکا، اس کو ذہن میں رکھیے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نہ کوئی آسمان تک پہنچ سکا، نہ قیامت تک پہنچ سکے گا، آسمان تک، چاند بہت نیچے، سارے ستارے سیارے، آسمان بہت اوپر ہے، جو نظر آنے والا آسمان۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بعد جو اگلا آسمان ہے، وہ آسمان، یہ آسمان اس کے سامنے ایسا ہے جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی ایک انگوٹھی، خاتم انگوٹھی رکھی ہوئی ہو بہت بڑے میدان کے اندر، اس آسمان کی حیثیت اس کے بعد والے آسمان کے سامنے اس طرح ہے۔ پھر اس کے بعد جناب تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر پانچواں ہے، پھر چھٹا ہے، پھر ساتواں آسمان، اور ساتویں آسمان کے اوپر پھر عرش ہے، پھر کرسی ہے، اور پھر اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن پھر تعارف کرا رہا ہے کہ ابھی تم صرف آسمان کو دیکھو، خلق 7 سماوات طباقا، پیدا کیا 7 آسمان اوپر تلے، طبق در طبق، طبق در طبق۔ کس نے بتائی پوری تفصیل؟ اس ذات اقدس نے بتائی جو ان سارے آسمانوں سے اوپر، سارے آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے آگے، فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کا انتہائی قرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، اور بتایا کہ فلاں آسمان پر فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں، واقعہ معراج۔ تو یہ ساری قرآن کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یقین ہونا چاہیے، آسمان ہے وہ اس طرح ہے، کس نے بتایا؟ جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن کہتا ہے 7 آسمان بنائے، ما ترا فی خلق الرحمن، تم نہیں دیکھ پاؤ گے، ما ترا نہیں تمہیں نظر آئے، ما ترا تم نہیں دیکھ پاؤ گے، فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، اس کی پیدائش میں، من تفاوت، کوئی فرق۔ کیا جناب یہ پتہ ہے یہ جاپان کی کمپنی نے یہ چیز بنائی ہے، آپ دیکھیں اس میں کوئی آپ کو ادنا سا فالٹ نظر نہیں آئے گا، لفظ فالٹ استعمال کیا ہے، تفاوت۔ یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، ایک پیس میں نہیں دوسرے میں کوئی۔ قرآن کہتا نہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہے، ما ترا تم نہیں دیکھ سکتے، تمہیں نظر نہیں آئے گا، فی خلق الرحمن، رحمان کی پیدا کردہ چیز، یعنی اسی آسمان کو لے لو، من تفاوت، کوئی فرق۔ اچھا ایک مرتبہ دیکھا نا، فرجع البصر، اللہ اکبر، عجیب آیت، فرجع البصر، پھر دیکھو، ارجع رجع سے لوٹانا، بصر نگاہ کو، فرجع البصر اپنی نگاہ کو پھر دیکھو۔ اب تک تو ہم آسمان دیکھتے رہے کہ بھئی آسمان ہے، اب قرآن ہمیں آسمان دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے، کیوں؟ تاکہ آسمان کے پیدا کرنے والے کی عظمت دل میں اترے،
اس کی معرفت و پہچان پیدا ہو کہ کون ہے اس آسمان کو پیدا کرنے والا، وہ رب، اس کا حکم ہے یہ جس کی پورا کرنے کے لیے ہم کھڑے، اس نے منع کیا ہے یہ نہ کرنا، وہ رب موجود ہے۔ تو کہا فرجع البصر، اب پھر سے نظر دوڑاؤ، بصر نگاہ، ارجع امر کا صیغہ، دوبارہ لوٹانا، رجع لوٹنا، دوبارہ نگاہ دوڑاؤ، هل ترى، کیا تمہیں نظر آتا ہے، من فطور، کوئی فرق، رکھنا کوئی کمی، اس پیدائش کے اندر کوئی غیر موزون چیز، بے ترتیبی کہیں نظر آتی ہے؟ یہاں حضرت نے لکھا ہے کہ فرق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص توازن اور ربط کے ساتھ پیدا فرمایا، کہیں کوئی غیر موزونیت نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، ایک جگہ فرمایا کہ 7 آسمان بنائے بغیر ستون، بغیر عمد، خلق سبع سماوات بغیر عمد، بغیر ستون کی سارا آسمان کھڑا ہوا ہے، اس جیسے 7 آسمان اور کھڑے ہوئے، کیسے کھڑے ہوئے؟ اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ سورہ فاطر، ان اللہ یمسک السماوات، سورہ فاطر کی آیت ہے، اللہ نے آسمان کو ایسا یمسک، تھاما ہوا ہے، اللہ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، یہ گر نہیں سکتا، ان تزولا، کہ نیچے گر جائے۔ تو کہا فَلْفَرْجَعِ الْبَصَرَ، پھر دیکھو، هل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی رکھنا، کوئی کمی، کوئی اس میں کجی، کوئی فالٹ نظر آتا ہے؟ اچھا جناب، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، اللہ اکبر، کہا پھر بار بار نظر دوڑاؤ، دیکھیں فرجع البصر ثم ارجع البصر، کرتین، 2 مرتبہ نہیں، بار بار، کرہ 1 مرتبہ، کرتین 2 مرتبہ، دگنے سے مراد بار بار تم دیکھتے جاؤ۔ ینقلب الیک البصر، ینقلب لوٹ کر آ جائے گی، الیکا تمہارے پاس، البصر تمہاری نگاہ، خاسئا تھک ہار کر، وہو حسیر وہ نامراد ہوگی، لیکن رب کی پیدائش میں تم کوئی کمی نکال نہ پاؤ گے، آنکھ تھک کے لوٹ جائے گی، آسمان میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ کی ذات ایسی عظیم ذات جس نے ہزاروں سال سے اس آسمان کو بنایا اور قائم کیا ہے، وہ عظیم ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا میں بھیجا تاکہ تم اچھے اعمال کر کے آؤ، تاکہ اس کی ذات کو پہچانو، اس کی عبادت و اطاعت کرو۔ یہ اپنی معرفت کیوں؟ تاکہ دنیا میں بندہ اللہ کی عبادت و اطاعت والی زندگی گزارے۔ تو یہ آیتیں واضح ہو گئی جی، آیت نمبر 4 تک، کہ بار بار کہا آسمان کو دیکھو تاکہ آسمان کی پیدائش، اس کی بلندی، اس کی وسعتیں، اس کا بے عیب ہونا، کوئی عیب، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات تک تمہیں پہنچا دے، یہ اللہ کی معرفت و بڑائی تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اتنی بڑی ذات جس نے یہ آسمان بنا، وہ ذات کتنی بڑی ہوگی؟ پھر فرمایا آیت نمبر 5 دیکھیے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے، اللہ اکبر، ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے، اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اور یقیناً، بلا شبہ، تحقیقاً، لقد کا ترجمہ، زینا ہم نے سجا رکھا ہے، مزین کیا ہے، السماء الدنیا قریب والا آسمان، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ قریب والا آسمان ہے۔ جب قریب والا آسمان یہ ہے تو اوپر والا آسمان کتنا بلند ہوگا؟ اس آسمان تک کوئی نہیں پہنچ سکا، تو اوپر والے آسمان، پھر اس سے اوپر والا، پھر اس سے اوپر والا، تو کتنی عظیم بلندیاں ہیں آسمانوں کی،
پھر وہ ذات جو ان آسمانوں کو پیدا کرنے والی وہ کتنی بلند ہے؟ تو فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قریب والا دنیا کے ایک معنی دنو سے قریب ہونے کی، یا پھر دنیا سے مراد یہ جو آسمان سمائے دنیا، وہ آسمان جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے، اور آسمان تو نظر نہیں آتے، اس آسمان کو ہم نے سجا رکھا ہے بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے، مصباح ایک چراغ، مصابیح بہت سارے چراغ، ان چراغوں سے مراد کیا ہے؟ ستارے، ستارے رات کے وقت دیکھیں چمکتا ہے آسمان ستاروں سے، ہم نے سجا رکھا ہے اس آسمان کو ستاروں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ہے ان ستاروں کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ۔ رجوم رجم کے معنی آتے ہیں پتھر پھینکنا، مارنا، پتھر کے پتھر کوئی ہے نا، کسی کو پتھر پھینک کے مارا جائے اس کو رجم کہا جاتا ہے، شیاطین شیطانوں کے لیے۔ اس کا واقعہ مختصر سے عرض کرتا ہوں۔ یہ آسمان پر فرشتے بھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات چل رہے ہیں، آپ سمجھیں پوری کائنات کی بادشاہت چل رہی ہے، کائنات میں کس خطے میں کیا کرنا ہے، فلاں جگہ بارش برسانی، فلاں جگہ یہ کام، فلاں کی روح قبض کرنی، فلاں، اور پورا نظام، کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس سے حکم لے کے آتے ہیں، اور لانے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اس حکم کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین ہیں نا، جنات میں دو قسمیں ہیں، ایک ہیں نیک اور صالح اور ایمان والے جنات۔ انسان اور جنات دو مخلوقات ہیں، ان جنات جیسے انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، کافر و مشرک ہیں، ایمان والے، نیک لوگ، بدکار لوگ، لوگوں کے خیر خواہ، لوگوں کے بدخواہ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، انہیں راحت لوگوں کو تکلیف دینے والے، لوگوں کو ستانے والے، بالکل اسی طرح جنات کے اندر بھی ہیں۔ تو وہ جنات کا وہ طبقہ جو ایمان والا نہیں ہے، جو مشرک ہے، کافر ہے، موذی ہے، شرری ہے، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو یہ شیاطین کیا کرتے تھے؟ یہ چونکہ ان کے اندر اللہ نے اس کی طاقت رکھی ہے، تھوڑے وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ آسمان تک تو نہیں پہنچ پاتے، آسمان کے قریب قریب جاتے اور جا کے بات سنتے فرشتوں کی، اور وہ باتیں سن کے جادوگروں کو آ کے بتاتے، اور جادوگر ان کی، اب وہ کچھ بات سنتے جادوگروں کو آ کے بتاتے، جادوگر ان کی بات سن کر لوگوں کے سامنے بتاتے، ایسا ہوگا ایسا، لوگ سمجھتے واقعی ہے جادوگروں کے پاس تو بڑا علم ہے، بعض باتیں اس میں سچی ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے نظام بنایا کہ اگر اس قسم کا کوئی شیطان اور جنات میں سے کوئی شیطان جنات جو ہے وہ اگر آسمان کی طرف بڑھے اور فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرے، تو وہاں سے نظام بنائے کہ جو ستارے ہیں، چھوٹے 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 ستاروں کی تو وہ تعداد ہے کہ آج کی جدید سائنس کہتی ہے کوئی ستاروں کی تعداد پتہ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ ستارہ ان کو مارا جاتا، جیسے آپ سمجھے گولی ماری جائے، کوئی زہریلا تیر پھینکا جائے کہ اس کو بھگایا جائے یہاں سے، تو وہ ستارہ ان کو آ کے لگتا۔ اس کو قرآن کہتا ہے جعلناہا، ہم نے ان ستاروں کو بنایا ہے رجومًا، مارنے کا ذریعہ، للشیاطین، ان شیاطین کو، یعنی ستاروں سے آسمان کو بھی ہم نے مزین کیا ہے اور سجایا ہے، اور شیاطین کو مارنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور یہ شیاطین چونکہ یہ بھی مکلف مخلوق ہے، ان کو ایمان لانا چاہیے، ایمان نہیں لا رہے، یہ انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کفر و شرک پہ جمے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے اعتدنا لہم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان شیاطین کے لیے بھی عذاب السعیر، دہکتی ہوئی آگ کا عذاب، سعیر دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ، اس کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے۔ یہاں تک آسمان کا ذکر ہوا، بیچ میں شیاطین کا ذکر آیا، اور ان شیاطین کے کفر و شرک پر مرنے کے نتیجے میں ان کے لیے جہنم کے عذاب کا ذکر آیا۔ پھر سمجھایا کہ جہاں شیاطین کا یہ انجام ہوگا، وہاں ان انسانوں کا بھی انجام ہوگا جو اپنے رب کو بھلا کر اپنے رب کی نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں۔ آگے دیکھیے اگلی آیت نمبر 6 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ لفظی ترجمہ دے، اور ان لوگوں کے لیے، وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا انکار کیا بربہم اپنے رب کا، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن رب کا تعارف کرا رہا ہے، قرآن رب کی پہچان کرا رہا ہے، قرآن انسان اور رب کے رشتے کو بیان کر رہا ہے۔ یہ جتنی آیتیں ہیں یہ ایمان والوں کے لیے نہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کی وہ آیتیں جس میں احکام کا ذکر ہے وہ ایمان والوں کے لیے، یہ آیتیں تو سب کے لیے، سارے انسانوں کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ پھر بھی جو اپنے رب کو کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکام کو نہیں مانتے، عذاب جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے، بئس بہت برا، المصیر ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، آخری ان کے رہنے کی جگہ یہ جہنم ہوگی، اس کے علاوہ آگے کوئی مقام نہیں، آگے کوئی مقام نہیں۔ کچھ جہنم کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے اس کی کچھ چیزوں کو ارشاد فرمایا تاکہ اندازہ ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اتنا دور ہو گئے ہم ایمانیات سے، اتنا کمزور اور ضعیف ہمارا ایمان ہو گیا کہ جہنم کا ذکر آتا ہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جہنم دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جہنم کا ذکر آتا ہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتے نہیں جہنم حقیقت ہے، اور دیکھو اس کے اثرات کیا ہیں۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ یہ پورا ایک مفہوم ہے، دیکھیے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، وہ کون؟ شیاطین۔ وہ کون؟ الذین کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ وہ کون؟ جو اللہ کے احکامات کو توڑ کے زندگی گزار کے گئے دنیا سے۔ جب یہ جہنم میں اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ یہ جہنم کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ آپ سمجھیے کوئی بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہو، اس آگ کے اندر چیزیں جل رہی ہوں تو اس میں ایک آواز آتی ہے، اس آواز سے آدمی کو ہول آتا ہے، لگتا ہے کوئی بڑی چیز جلی ہے، ایک عجیب سی آواز نکلتی، آگ بڑھتی جا رہی ہے، چیزیں جلتی جا رہی ہیں، تو اس کی ایک آواز۔ یہ تو صرف دنیا کی آگ ہے، قرآن جہنم کی آگ کو بیان کر رہا ہے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے، اذا جس وقت، جب القوا ڈالا جائے گا، فیہا اس جہنم کی آگ میں، کن کو عرض کیا تھا؟ ان کافروں کو، مشرکوں کو، شیاطین کو، جنات ہوں یا انسان ہوں۔ سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس جہنم کی، شہیقاً دھاڑ کو، ایک دھاڑ ہوگی، ایک آواز ہوگی، وہی تفور اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، تکادو قریب ہے، قریب ہے یعنی ایسا تمیزو پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے، یعنی گویا کہ ایک جوش ہوگا اس کا۔ اب یہاں پر میدان محشر قائم ہے، لوگ لائے جا رہے ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ سورج کو پوجنے والے، یہ آگ کو پوجنے والے، یہ زنا کرنے والے، یہ ظلم کرنے والے، اس طرح گروہ لائے جائیں گے۔ یہ لفظ فوج آ رہا ہے اس لیے میں اس کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، ترجمہ دیکھیے پہلے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ یعنی اس کی جو فرشتے جہنم پر مقرر ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کلما جب القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس جہنم میں، فوجن کسی گروہ کو، فوج سے مراد یہاں گروہ ہے، مختلف گروہ،
کفار کے مختلف گروہ، بدکار فاسقوں کے مختلف گروہ جب ڈالے جائیں گے، سألہم سأل پوچھے گا، ہم ان سے، اس گروہ سے، خزنتہا اس جہنم کے داروغہ، خزنہ خازن کی جمع ہے، خازن کے معنی وہ جو مقرر ہے وہاں پر اس کے نگران کو، اس کے نظام کو سنبھالنے کے لیے، کیا پوچھے گا؟ ارے تم بھی جہنم میں آ رہے ہو، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب کیا دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ کیا کہیں گے؟ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، قالو جواب میں کہیں گے، قالو وہ سب جواب میں کہ بلا کیوں نہیں، انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو جواب میں بلا کیوں نہیں، قد یقیناً جاء آیا نہ ہمارے پاس نذیر ڈرانے والا، نذیر نذیر بشیر خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈرانے والا۔ تھوڑی سی تفسیر عرض کروں گا، نذیر کون ہے، ڈرانے والا کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں احادیث نبویہ اور خود قرآن کریم کی دیگر آیات کی روشنی میں سب سے پہلا نذیر وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ نذیر کا پہلا مصداق حضرات انبیاء، ہر نبی اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے آئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر کی آیت ہے 22واں سپارہ۔ کون سی امت، انسانوں کا کون سا مجموعہ، ایسا مقام بھی تھا، ایک بستی چند لوگ ایک نبی، ایک بستی تھوڑے سے لوگ نبی موجود۔ یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء ایسے نہیں، ہر قوم قبیلہ گروہ کے لیے نبی موجود۔ یہ تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک کے انسانوں کے نبی ہیں۔ اب نذیر کی تفسیر میں آگے عرض کروں گا۔ تو نذیر سب سے پہلا مصداق حضرات انبیاء علیہ السلام۔ دوسرا مصداق اللہ کے آسمانی پیغامات، کتابیں، صحیفے، کتابیں تورات زبور انجیل قرآن مجید اور صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے۔ تیسرا مصداق اس نذیر کا وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے صحابہ، صحبت یافتہ اور ان کے بعد آسمانی کتابوں کے ماہرین۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اس وقت جو ہمارا درس قرآن کا یہ حلقہ قائم ہے، بلا شبہ یہ اس نذیر کی تفسیر بن سکتا ہے۔ یہ تفسیر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی، جہاں جہاں قرآن و حدیث حضور علیہ السلام کا یہ مبارک دین پڑھا اور سنایا جائے گا، مقصود کیا ہے؟ میں عمل کرنے والا بن جاؤں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو ہم؟ کہ ہمیں سورہ ملک کی آیات کا ترجمہ آتا ہے، یہ ہم درس قرآن میں نہیں جناب، اس لیے ایک فکر پیدا ہو۔ یہ دروس نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، نہیں جناب پتہ تھا، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں ملک میں یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ ساری دنیا میں قرآن و حدیث کے یہ دروس، یہ حلقے لگتے ہیں، یہ ایمانیات کے مذاکرے ہوتے ہیں، قرآن و سنت۔ یہ کیا ہے؟ نذیر ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جب انسان کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس بیماری کے اندر اسے لگتا ہے کہ اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ بیماری بھی اس کے لیے نذیر ہے۔ اور سنیے، فرمایا کہ انسان کے سر میں اور داڑھی میں جب سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے نذیر ہے کہ جناب ڈرانے والا آ گیا، اب آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جب کوئی قریبی عزیز دنیا سے جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، نذیر ہے، ڈرانے والا ہے، تمہیں بھی اسی طرح قبر میں جانا ہے۔ تو کیا پوچھیں گے؟ ارے تم اتنے غافل رہے، الم یاتکم نذیر، کیا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔
کافروں نے صراحتاً کہا، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، اور مسلمان زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے نازل کیا اس بات کو کہ تم اللہ کے حکم کو توڑو گے تو اللہ کے عذاب و گرفت میں آؤ گے، پھر بھی ہم حکم توڑ رہے ہیں، پھر بھی ہم فرض کا اہتمام نہیں کر رہے، پھر بھی حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے، حرام کی مجلسیں محفلیں قائم ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ آج کا مسلمان زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے پورا قرآن اتارا ہے۔ تو کیا کہیں گے ہم نے جھٹلایا تھا اور ہم نے مذاق اڑا دیا، ارے میاں مولوی صاحب کہاں کی باتیں کر رہے ہیں آپ، کس دور کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ کہاں پہنچ گئے، آپ جنت دوزخ کے مسئلے کو لے کے بیٹھے ہوئے، نعوذ باللہ ثم یہ باتیں آپ سنتے ہوں۔ ارے آپ نے کیا سارا دین داڑھی میں رکھا ہوا ہے، بس اور کچھ بات ہی، اس کے علاوہ کوئی بات ہے، آپ نماز پڑھ لیں گے، نماز بھائی ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ما نزل اللہ من شیء۔ تو ان انتم الا فی ضلال کبیر، کا بس تم بڑی گمراہی میں ہو، جو ان ڈرانے والوں کو جھٹلا دے، جو ہاتھوں سے جنازے اٹھائے اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، اس کی وہ بڑی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ وقالو، اب دیکھیں ان کی حسرت اور افسوس کا جملہ دیکھیں، جو جہنم میں داخل ہوں گے اس وقت، اور تیاری ایمان بھی نہیں، اعمال صالحہ بھی نہیں، تو کیا کہیں گے؟ وقالو، اور کہیں گے اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ آیت نمبر 10 فرمایا وقالو، اور وہ کہیں گے، وہ کون ہیں جی؟ وہ کون ہیں؟ جہنم والے، اصحاب السعیر، جہنم والے کیا؟ لو کننا، لو کاش، اگر کننا نسمع، ہم بات سن لیتے، ہم وہ ایمان کی بات کو سن لیتے، او نعقل، یا سمجھ لیتے، دل میں اتار لیتے، واقعی مان لیتے اس بات کو کہ جھوٹ بول کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، دھوکہ دے کے ہم سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، نماز چھوڑ کے ہم کبھی دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ موٹی موٹی باتیں، پورا دین مراد ہے۔ لو کننا نسمع، کاش ہم وہ لوگ جو آئے تھے نا دین کی بات کرنے والے، قرآن حدیث ہم سن لیتے، او نعقل، یا سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما کننا، ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، جہنم والوں میں، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ، اصحاب السعیر، اصحاب صاحب کی جمع، بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے، بچ جاتے ہم، کاش کہ ہم ان کی بات سن لیتے۔ اب واپس لوٹ سکتے ہیں؟ نہیں، واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آج کے درس کی آخری آیت دیکھیے، آیت نمبر 11، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے، اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، غرض کے پھٹکار ہے دوزخ والوں پر، پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ میں ترجمہ لفظی کرتا ہوں، پھر اس کے فوائد و تفسیر عرض کرتا ہوں۔ فَاعْتَرَفُوا، وہ اعتراف مان لیں گے، فرعون بھی مان لے گا، آج کا ظالم بھی مان لے گا میں نے غلط کیا تھا، آج تو نہیں کہتا نہیں جناب ہم تو ہمیں کہانی، فَاعْتَرَفُوا، اعتراف کریں گے، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، لیکن اعتراف کام آئے گا نہیں، آج کا اعتراف کام آئے گا، کل کا اعتراف کام نہیں آئے گا، آج کی ندامت کام آئے گی، کل کی ندامت کام نہیں آئے گی۔ آنکھوں پہ چڑھا ہوا جو غفلت کا پردہ ہے وہ قرآن ہٹا رہا ہے، کاش ہٹ جائے ہم سب کی آنکھوں سے، پوری امت کی آنکھوں سے، کاش اس غفلت سے ہم نکل جائیں، قرآن ہمیں اس غفلت سے نکال رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، اعتراف کل کا کام نہیں آئے گا، کل بھی اعتراف کریں گے یہ، آج کا ظالم سرکش، آج کا جو ہے وہ بڑے سے بڑا نافرمان و باغی کل اعتراف کر لے گا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کے لفظ اس اعتراف کا جواب کیا ہوگا؟ چلو بھائی اعتراف کر رہے ہیں، ان کے گناہ کو معاف کر دو، اعتراف کر رہے ہیں، مانتے ہیں گناہ کو، چلو معاف کر دو۔ جواب دیکھیے فَسُحْقًا، پھٹکارے لے جاؤ ان کو، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھٹکارے ان پر، ہٹا دو ان کو، کوئی بات نہیں سنی جائے گی ان کی۔ یہ ہے لفظ سحقہ کا مفہوم، سحقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج اعتراف کرتے ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ اس کی یہ آیت موجود ہے، وہ کہ آج تمہیں یاد آیا،
آج ہم تمہیں اس طرح الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کو دنیا میں بھلایا تھا۔ وہاں تو جواب یہ ملے گا۔ لہٰذا میرے محترم دوستوں، آج اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، سچی توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت میں آ جانا، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الملک کی ابتدائی 11 آیات ہوئیں، اس کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اس کے مفہوم پر غور کر کے پڑھیے، اور جیسے کہ عرض کیا آج سے نیت کر لیں، ایک ایک آیت، ایک نہ ہو آدھی آیت، لیکن یاد ضرور کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کے پڑھنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مستورات تک آواز جاری ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ اس کا اہتمام فرمائیں۔ اب ان آیات کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيم.